بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید جو ہے وہ اسلامی عقائد میں سر فہرست ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ عقدہ سے ہے یا عقد، جس کا معنی گرہ لگانا۔ جیسے ایک دھاگے کو مضبوط گرہ دے دی جائے تو اس گرہ کا کھلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح توحید کے تعلق سے ایک ایسی مضبوط گرہ دل میں لگا دی جائے جو پوری طرح پیوست ہو جائے اور پھر وہ کبھی کھلنے کا نام نہ لے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس پر کچھ معروضات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ توحید جس کا معنی ایک کرنا یا ایک سمجھنا یا ایک بنانا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ توحید جو ہے یہ پوری طرح وابستہ ہے اور قائم ہے کہ وہ ذات ایک ہے، اس کو ایک مانا جائے، ایک قرار دیا جائے اور اس کو اکیلا سمجھا جائے۔ کس چیز میں؟ تین امور میں۔ نمبر ایک، اس کی ربوبیت کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر دو، اس کی الوہیت کہ وہ معبود ہونے میں اکیلا ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اور نمبر تین، اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے اس کی ذات یکتا ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہو یا اس کے مماثل ہو۔ اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں، وہ ان ناموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اور اس کے صفات ہیں، وہ ان صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اور اس کے افعال ہیں، جو کام وہ انجام دیتا ہے، وہ ان کاموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ یہ تمام توحید کے معنی ہیں۔ تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے۔ پھر رب ہونے کے بھی تین معنی ہیں۔ ایک اس کا خالق ہونا، دوسرا اس کا مالک ہونا، اور تیسرا پوری کائنات کی تدبیر کرنا، تصرف کرنا۔ وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، ایک ذرہ تک پیدا کرنے والا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اکیلا مالک ہے اس پوری کائنات کا، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں۔ اور وہ اکیلا تصرف کرنے والا ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یا تغیر رونما ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ درخت کے ایک پتے کا گرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے امر سے گرتا ہے۔ بارش برستی ہے، ایک ایک قطرہ اس کا گرنا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قطرہ کہاں گرے گا اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ الغرض کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کسی کا مرنا، کسی کا جینا، حکومتیں ملنا، حکومتوں کا چھننا، موت و حیات، بیماری اور صحت، اور تونگری اور فقر اور غربت،
یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے کا امر چلتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معنی ہیں۔ وہ اکیلا خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ وہ اکیلا مالک ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور وہ اکیلا اس پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے اور اس پوری خلق پر اللہ کا امر نافذ ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت جو توحید کی دوسری قسم ہے، اس کا معنی اللہ اکیلا الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں عبادات کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے باعتبار کل اور باعتبار اجزاء۔ باعتبار کل کا معنی یہ ہے کہ حج پورا کا پورا اللہ کے لیے، اور باعتبار اجزاء کا معنی طواف اللہ کے لیے، سعی اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، سر منڈوانا اللہ کے لیے، مزدلفہ کا مبیت اللہ کے لیے، ایام منا اللہ کے لیے، عرفہ کا وقوف اللہ کے لیے، اجزاء بھی اللہ کے لیے، اور حج باعتبار کل اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز باعتبار کل اللہ تعالیٰ کے لیے، پوری نماز اللہ کے لیے۔ فصل لربک الا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اجزاء بھی اللہ کے لیے، نماز کا قیام، قرات، رکوع، سجود، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو بھی حرکات و سکنات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اکیلا اللہ ان کا مستحق ہے، تمام امور کا، تمام اجزاء کا۔ یہ اس کا الہ ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تمام اقسام عبادت اللہ کے لیے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور معبود ہونے کے لائق وہی ہے جو خالق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، بتاؤ، دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا، وہ کس چیز کے خالق ہیں۔ اور یہ ہم مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا الہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ جو دیگر مذاہب ہیں، ان مذاہب کے ماننے والے اپنے معبودوں کے بارے میں پوری کائنات کے خالق اور مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ ہمارا ہے۔ ہمارا رب اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اور مالک ہوتا ہے وہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، رب ہونے میں اور الہ معبود ہونے میں، وہ اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ربوبیت اور الوہیت کے تعلق سے۔ جب وہ اکیلا رب ہے تو ربوبیت کے سارے معنی اللہ کے لیے، معنی اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے۔ وہ اکیلا الرزاق ہے، اور کمال کا الرزاق ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس پر کتاب و سنت کے بے شمار نصوص موجود ہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کا، جس کو پڑھ کر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان متصور ہوتے ہیں، جو کہ اصل انبیاء کا موضوع تھا۔ جو توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور تیسری اسماء و صفات کی قسم جس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ،
جو اصل انبیاء کا موضوع تھا وہ توحید الوہیت تھی، کیونکہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ابو جہل اور اس کے حواریوں کا عقیدہ بالکل مستقیم تھا۔ اس سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون ہے؟ وہ کہتا اللہ۔ زمینوں کا خالق کون ہے؟ وہ کہتا اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں پر کس کا تصرف ہے؟ اللہ کا۔ چلو آسمان تو بہت دور ہے، یہ تمہارے جو اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ناک کان ہے، دل ہے، ان پر کس کا تصرف ہے؟ ابو جہل کا جواب ہوتا اللہ کا۔ یہ سارے معنی ہے ربوبیت کے، اور اس کا عقیدہ بالکل مستقیم۔ گڑبڑ کس چیز میں ہے؟ الوہیت میں، اور وہ بھی اس حد تک کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ ان کو واسطہ اور شفیع سفارشی مقرر کرتے تھے۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے، شرک ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کے پاس جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی